اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس وقت ہم لوگ محفل نکاح میں شریک ہیں، اور جتنے احباب سننے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ باتوں کو ذرا عمل کی نیت سے بغور سنیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے، نکاح ایک عبادت ہے۔ عموماً ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے، یا آج کی بدنام سیاست کی طرح ہم عبادت کرنے لگ گئے ہیں، جس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں حیدرآباد سے چونکہ بہت قریب علاقہ ہے آپ کا، یہاں اس عبادت کی بہت ناقدری ہے۔ نکاح کے محفل میں 25 لوگ ملیں گے اور کھانے کے دسترخوان پہ 700 لوگ ہو جائیں گے۔ اگر وہ شادی کے مہمان ہیں تو ان کو یہاں رہنا چاہیے۔ دعائیں دینے کی جگہ یہ ہے، سنت کے ادائیگی کی جگہ یہ ہے، شریعت پر عمل کی جگہ یہ ہے، لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ انتہائی ناقدری کے ساتھ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام دیتے ہیں، اور آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم۔ یاد رکھنا یہ پہلی منزل ہے، پہلی سیڑھی ہے، پہلا قدم ہے۔ یہاں اگر ناشکری بے ادبی ہوگی تو پھر ابھی بہت آگے جانا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ناقدروں بے ادبوں پہ اللہ کی پکڑ بہت جلد آ جاتی ہے، اور اس کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اگر نوشا سے پوچھا جائے کہ نوشا کے مہمان کتنے آئے ہیں تو بہت کم تعداد بھی اگر بتائیں تو 150 سے کم تو نہیں ہوگی، اور نوشین تو ہے ہی یہاں کی، ان کے مہمانوں کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے۔ لیکن محفل عقد میں کتنے احباب موجود ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نسلی مسلمانوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان سنت کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی قدر ہے۔ دسترخوان کی حاضری کا تعلق سنت سے کوئی نہیں ہے۔ اب کہیں سے بھی شادی میں لگنے والے دسترخوان کا تعلق سنت رسول، جس کو ہم نکاح کہتے ہیں، اس سے جوڑ کر شریعت میں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ دعاؤں کے ساتھ نوشا کو نوازا جائے اور سنت کے عمل پیرا ہونے میں محبتوں والی شرکت کی جائے۔ سب سے پہلے درخواست تو یہ ہے۔ دوسری درخواست سامعین سے یہ ہے کہ نکاح جو ہم کرتے ہیں، عصر سے مغرب تک میں بیٹھا، علماء بھی تھے شہر کے، دیگر احباب بھی تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ نکاح میں کیا بیان کیا جاتا ہے، کیا بیان کیا جانا چاہیے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر جہیز سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، نکاح میں سادہ نکاح کیجئے، اس سے متعلق بھی باتیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ باتیں تو ہم نے یاد کر کے آئی نہیں ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے وہ ایک واقعہ سننے والوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ہم نے سیرت میں پڑھا ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح ہوا، ذرا سننا اور تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھنا اللہ کے لیے۔ ہم نے شادی کا بالکل رخ بدل دیا ہے۔ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوتی ہے اس کو دیکھ کے محفل نکاح کہنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ نکاح کیسا ہوتا ہے، نکاح کیسا ہونا چاہیے، اس سے ہم کو بخوبی اندازہ لگتا ہے۔ نکاح کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو رہا ہے۔ کہاں ہو رہا ہے؟ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں نکاح ہو رہا ہے۔ مدینہ کتنا بڑا؟ آج کا مدینہ وہ مدینہ نہیں جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ سننا، اس وقت کل مدینہ
اتنا تھا جتنا اس وقت آج مسجد نبوی کا رقبہ اور چہار دیواری ہے. کل مدینہ اتنا تھا. اب کتنا ہوا شہر؟ اتنے شہر میں مسجد نبوی بھی ہے اور میرے اور آپ کے آقا سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہے. جی گلبرگہ شہر میں شادی ہوتی تو کہتے بہت بڑا شہر ہے. مدینہ طیبہ اس وقت اتنا ہی تھا. آپ اگر گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایک گیٹ سے باہر نکلو تو سامنے مسجد غمامہ ہے, مشکل سے 20 قدم پر. وہ اس وقت عیدگاہ تھا. اور عیدگاہ کہاں ہوتا ہے؟ گاؤں سے باہر, گاؤں کو لگ کر ہوتا ہے. آج بھی مسجد غمامہ موجود ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ یہ سرحد مدینے کی تھی اور یہ عیدگاہ تھا شہر کا. اب اتنا کل شہر اور اس میں آقا موجود ہے. حضرت عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا. نماز میں ملاقات ہوئی تو آقا نے پوچھا, عبد الرحمن خیریت تو ہے؟ کچھ بدلے بدلے نظر آ رہے ہیں. جی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہاں آقا میرا نکاح ہو گیا ہے. اللہ اکبر. سعدی شادی میں مثال دی جاتی ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی, لیکن اس کے یہ پہلو نکاح میں شاید بیان کیے جاتے ہیں, شاید بیان کیے جاتے ہیں کہ مدینہ میں مسجد نبوی کے پڑوس میں آقا موجود ہے, نکاح مسجد میں ہو رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اللہ کے رسول کو دعوت بولو نہیں دی, بلایا, انویٹیشن کارڈ نہیں دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے دنیا کا کتنا ہی بڑا کوئی فرد کیوں نہ ہو, شادی میں اس کو بلانا ضروری نہیں ہے. کوئی مفتی ہو مبارک, کوئی عالم ہو مبارک, کوئی ڈاکٹر ہو مبارک, کوئی ایڈوکیٹ ہو مبارک, تم اپنی جگہ جو ہو تمہیں مبارک, لیکن شادی میں تمہارا آنا اور تمہیں بلانا اور اس پر اصرار کرنا یہ شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے. شریعت میں اس کی گنجائش ہی نہیں. اگر ہوتی تو آقا کو نعوذ باللہ نظر انداز نہیں کیا جاتا. یہ نقطہ ہمیشہ یاد رکھے. ہمارے یہاں اتنی ہی سی بات پہ ناراضگی ہوتی ہے, مجھے نہیں بلایا. جی میں مسجد کا امام ہوں, مجھے نہیں بلایا. اگر کوئی امام اس طرح سے ناراضگی جتاتا ہے وہ خلاف شریعت کام کرتا ہے. وہ چاہے اپنے وقت کا ولی کامل ہو, اگر ولی ہوتا تو ناراض نہ ہوتا. ناراض ہو رہا ہے مطلب یہ ہے کہ ولی نہیں ہے. آقا نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. کہا اچھا عبد الرحمن شادی کر لی؟ کہا ہاں, کا نکاح ہو گیا. کہا مبارک ہو. سبحان اللہ, مبارک ہو. احتجاج نہیں کیا, ناراضگی نہیں جتائی. اور اس کا ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کو پتہ ہی چل گیا کہ عبد الرحمن کا نکاح ہو گیا تو سامنے سے حضرت عبد الرحمن نے بھی معذرت نہیں کی. سیرت کھنگال ڈالیے, آپ پڑھ لیجئے سیرت, کہیں آپ کو معذرت کے الفاظ نہیں ملیں گے. جیسے ہم کرتے ہیں نا ریاکاری, اداکاری, مکاری, امام صاحب ناراض ہو جائیں گے, حضرت معاف کیجئے میں بلانا بھول گیا. اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. مرضی نوشا کی, مرضی نوشین کے گھر والوں کی, چاہے جس کو بلائے چاہے نہ بلائے, اس پر ناراض ہونا یہ خلاف شریعت ہے. ایک بات یہ آپ سے عرض کرنی ہے. دوسری بات, بلانے پر کوئی نہ آئے یہ اس کی مرضی ہے. جس کو بلایا جائے اس کا آنا 100% ضروری ہے ایسا نہیں ہے. اس کی اپنی مصروفیت, اس کا اپنی مجبوری, اس کی اپنی ٹائمنگ, وہ جانے. وہ آئے تو سبحان اللہ, نہ آئے تو سبحان اللہ. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اتنے اصرار سے بلاتے ہیں, نہیں آنا ہی پڑے گا, آنا ہی پڑے گا. اس کے بعد اگر وہ نہ آئے تو ناراضگی ہو جاتی ہے. اور اگر کس کو نہ بلایا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہ بھی خلاف شریعت ہے اور وہ بھی خلاف شریعت ہے.
اگر بلانے نہ بلانے پر ناراضگی ہوتی ہے اور اس ناراضگی کے نتیجے میں آپس میں تکلم بند ہو جاتا ہے، بات چیت بند ہو جاتی ہے، تو آقا نے فرمایا 3 دن سے زیادہ سلام اور بات چیت جو بند رکھے گا اس پر اللہ جنت کا دروازہ بند کر دے گا۔ وعید کتنی خطرناک ہے! اس لیے یہ بلانے نہ بلانے کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، اسی میں ہزاروں رسم و رواج آ گئے ہیں۔ ایک دوسرا نقطہ اور سن لیجئے جو سن رہے ہیں ان کے لیے، کیا ایک نئی بدعت، ایک نئی رسم دینداروں میں، مسلمانوں میں نہیں بلکہ دینداروں میں جو اب چل پڑی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح یا اپنی بیٹی کا نکاح بڑے اللہ والے سے پڑھائیں گے۔ کس سے پڑھائیں گے جی؟ بہت صاف صاف سن لیجئے، یہ بھی خلاف شریعت ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو عبد الرحمن بن عوف آقا کو سواری میں بٹھا کے لاتے، جا کے لاتے، اصرار کر کے لاتے کہ آپ سے بڑا تو دنیا میں کوئی نہیں ہے، آپ سے ہی پڑھاؤں گا۔ آقا موجود ہے، نہیں بلایا گیا تو بات ختم ہو گئی۔ نکاح ایک فریضہ ہے، کیا ہے؟ جیسے نماز ایک فریضہ ہے، روزہ ایک فریضہ ہے، حج ایک فریضہ ہے، زکوٰۃ کا دینا ایک فریضہ ہے۔ تو کیا نماز پڑھتے وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے امام کے پیچھے ہی پڑھوں گا؟ جی نہیں، وقت ہو گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ اب جو امام میسر ہے اس کے پیچھے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ شادی کا وقت ہو گیا نا، بس ختم ہو گیا۔ اس وقت جو بھی اللہ کا بندہ قاری النکاح موجود ہے اس سے نکاح پڑھا لینا چاہیے۔ یہ اپنوں میں بدعت آئی ہوئی ہے، دینداروں میں نہیں۔ وہ لاتے ہیں اور بڑے بڑے گنہگاروں سے اور خوشیاں مناتے ہیں، گل چھرے اڑاتے ہیں، تو ہم ان کے جواب میں دینداروں سے پڑھائیں گے۔ اگر کوئی دیندار خود اویلیبل ہے، مبارک، سبحان اللہ، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اللہ والے کے انتظار میں شادی کو تاخیر کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ بالغ بچہ بالغ بچی ہو جائے تو نکاح سنت ہے، اور اگر ان 2 بالغوں کو شادی کا تقاضا ہونے لگے تو نکاح واجب ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اب واجب ہو گیا نا، واجب میں انتظار کریں گے نہیں، بالغ بھی ہے، نکاح کے پوزیشن میں بھی ہے، اور تقاضا بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ تقاضا اس نکاح کو سنت سے اوپر لے جا کر واجب کرا دیتا ہے۔ اور ایک قدم آگے، اگر شادی جلدی نہ ہو تو گناہ کا اندیشہ ہے۔ اگر شادی وقت پر نہ ہو، جلدی نہ ہو تو گناہ کا اندیشہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے نکاح فرض ہو جاتا ہے۔ ہم تو سنت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، سنت ہے نا، سنت ہی تو ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے بدنام زمانہ وقت میں نکاح صرف سنت باقی رہ گیا یا اکثروں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو وقت سے پہلے طفل شیانے ہو جاتے ہیں۔ آج موبائل اور انٹرنیٹ کے دور میں 12 سال کا بچہ جوان ہونے لگ گیا ہے، تو کیا نکاح کے لیے اللہ والے کا انتظار کریں گے؟ کتنے لوگ جن کو دین کا ہیضہ ہو جاتا ہے، کس کا؟ دین کا ہیضہ، وہ کہتے ہیں نا ہم تو گلی کی شادی دلی لے جا کر پڑھوائیں گے، وہاں بڑے اللہ والے ہیں، خلاف شریعت۔ اور اس سے آگے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت پیر صاحب سے نکاح پڑھائیں گے، کہاں؟ حرم جا کر، خلاف شریعت۔ جو وقت ضائع ہوا وہ ضائع الگ، پیسہ جو ضائع ہوگا وہ الگ، اور پیر صاحب کے ملاقات میں جو تاخیر ہوگی اس درمیان اگر یہ نوجوان لڑکا یا لڑکی گناہ کر بیٹھتا ہے، اس کا گناہ ان کے نام اعمال کے ساتھ ان تاخیر کرنے والے والدین کے نام اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے۔
تو بات بہت صاف صاف ہونی چاہیے، کھری کھری ہونی چاہیے. وہی جہیز 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 پر اتنے بیانات ہو گئے. اب جہیز چھپ کے لیے جاتے ہیں، 2 دن پہلے جہیز پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے شادی ہوتی ہے. جی نوشہ بھی، آپ کے گلبرگہ شریف کا نوشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کا لباس ایک ہوتا ہے اور کھانے کا لباس دوسرا ہوتا ہے. یہ مکاری نہیں ہے بھئی. جو اللہ تجھے اب دیکھ رہا ہے وہ اللہ تجھے 10 منٹ بعد بھی دیکھے گا. جو اللہ مسجد میں دیکھتا ہے وہ شامیانے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دسترخوان پہ بھی دیکھتا ہے. لیکن اداکاری دیکھیے، یہاں چند علماء بھی آئیں گے تو تھوڑا سا لباس مولویوں میں مولوی والا پہنیں گے، اور جب مولوی جائیں گے تو گلبرگہ شریف کے نوشہ پھر بننے جاتے ہیں. نوشہ سور کے آ رہا ہے، ابھی تو سور کے ہی آیا تھا نا. تو یہ کون سا لباس ایسا ہے جو مسجد سے زیادہ اعلیٰ مقام پہ پہنا جانے والا ہے؟ پھر دوبارہ سوٹ اور بوٹ اور ٹائی اور یہودیت اور نصرانیت اور سب کچھ اوڑھ کے وہاں آئے گا. کیا مطلب یہ ہے کہ یہاں میرا دین کچھ اور تھا، وہاں میرا دین کچھ اور ہے. اور اگر نیت کچھ اور ہے تو نیت کے مطابق کتنی نحوستیں ہمارے نکاح میں آئے گی ہم بتا نہیں سکتے ہیں. اگر ہم نے ایک لباس پہنا ہے اللہ کے گھر میں آتے ہوئے، اس سے زیادہ عظیم مقام دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لباس دنیا میں ہر جگہ چل سکتا ہے، چلانا چاہیے. یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور، اس انداز سے نہیں کیا جاتا ہے. اس لیے یہ چند چیزیں ایسی ہے جو ہم فقیر چاہتے ہیں ہر جگہ اگر موقع ملی تو کہی جائے. ویسے تو فقیروں کا کام شادی میں ہوتا ہی نہیں ہے. شادی میں تو وی آئی پی لوگ بلائے جاتے ہیں نا، فقیروں کو کون بلاتا ہے اور آنے بھی کون دیتا ہے؟ اور فقیروں پر پابندیاں بھی اتنی ہوتی ہیں کہ وہ خود آتے نہیں ہیں. لیکن ڈاکٹر جنید سے میرا دوہرا رشتہ ہے، اس رشتے نے مجبور کیا، ورنہ شادیوں کو 100% ہم نظر انداز کرتے ہیں. ہم کو پتا ہے شادیوں میں دینداری نہیں ہوگی، سمجھداری نہیں ہوگی. شادی میں 100 قسم کے لوگ آئیں گے، 100 ذہن رہیں گے. کوئی بیان سنے گا، کوئی ادھر بیٹھ کے بیان کرے گا، کوئی اپنے اپنے انداز سے کام کرے گا، اپنے انداز سے سنے گا اور سوچے گا. اس لیے شادیوں میں اور اکثر شادیوں میں بیان ٹائم پاس کے لیے کیا جاتا ہے، جو بے ادبی ہے اور گناہ ہے. نوشہ آنے تک بیان کیجئے. ہمارا اصول یہ ہے 100 میں 1 شادی میں چلے جائیں تو نوشہ آنے کے بعد بولیں گے. نوشہ انسان نہیں ہے، نوشہ کو ضرورت نہیں ہے، سب کو ضرورت ہے، نوشہ کو ضرورت نہیں ہے. نوشہ آنے تک بیان کریں. علماء سے درخواست ہے ایسی کسی شادی میں درخواست ہو اور رد کر دے اس کو. بیان ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتا ہے، وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا ہے. نوشہ آنے کے بعد ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کرنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے بیان، لیکن ہوگا نوشہ آنے کے بعد. کیونکہ نوجوان ڈیجیٹل جو ہے وہ نوشہ سے پہلے آتے ہی نہیں ہیں. اور سب سے زیادہ ضرورت کس کو ہے؟ ان نوجوانوں کو جن کو مسائل پتہ نہیں، فضائل پتہ نہیں، دین پتہ نہیں، شریعت پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. کیسے پتہ نہیں ہے؟ بہت شارٹ میں بول رہا ہوں، بیان کا وقت نہیں ہے. اس لیے ان نوجوانوں سے پوچھو، جب کسی لڑکے کا لڑکی سے رشتہ طے ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت وہ لڑکی اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے؟ بولے نا کوئی زور سے. نہیں. اور آج کے 99% 9 نوجوان رشتہ طے ہوتے ہی چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 100% نوجوان. حرام کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بھئی جب تک اللہ کے نام پہ ایجاب و قبول نہیں ہوگا وہ لڑکی تیرے لیے حرام ہے. حرام ہے ویسے ہی حرام ہے جیسے پہلے حرام تھی. کالج بوائے ہیں وہ تو پسند کی شادی کرتے ہیں، طے ہونے سے پہلے ہزاروں مرتبہ جانور کی طرح منہ مارتے ہیں، چیٹنگ بھی کرتے ہیں، کالنگ بھی کرتے ہیں، ویڈیو کالنگ بھی کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے ہنی مون کے پر بھی ہو کے آ جاتے ہیں، اور تب جا کے امی ابا کو آمادہ کر کے نکاح کرتے ہیں. 100 بار حرام کر کے اگر ایک سنت زندگی کی جائے گی، یاد رکھنا اس کی نحوست نسلوں میں منتقل ہوگی، نسلوں میں منتقل ہوگی. رشتہ طے ہونے کے بعد جو چیٹنگ، کالنگ، SMS ہوتے ہیں، اور خود گھر کی بے غیرت عورتیں موبائل نوشہ کی طرف سے نوشین کو ہدیے میں دیتی ہے. علماء نے لکھا یہ جتنا ناجائز کام شادی سے پہلے ہوگا اتنا ناجائز کام اولاد کر کے دکھائے گی.
کیوں؟ میاں اور بیوی نے نکاح سے پہلے حرام تعلق قائم کیا ہے، چاہے وہ باتوں کا ہو، چیٹنگ کا ہو، کالنگ کا ہو، جو بھی ہو، جائز نہیں تھا۔ یہ ناجائز کی نحوست اولادوں میں ظاہر ہو کے رہے گی، اور آج سب ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ گھروں میں ہو کیا رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو زیادہ ضرورت ہے کہ یہ باتیں بتائی جائے۔ میں تو رشتہ بتا رہا تھا، ڈاکٹر جنید سے میرا ایک رشتہ یہ ہے کہ میں اس کا روحانی ڈاکٹر ہوں، اور وہ میرے مرید بھی ہیں، سالک بھی ہے، محب بھی ہے۔ ان کی روحانی بیماریاں میرے حوالے ہیں کہ میں اس کا علاج کروں، اور دوسرا رشتہ یہ ہے کہ میری جسمانی بیماریوں میں میں ان کا پیشنٹ ہوں۔ وہ میرے طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، اور محسن ہے، بہت محسن ہے۔ اگر وہ میرے محسن نہ ہوتے، قسم خدا کی میں نکاح میں نہیں آتا۔ ہم پہ پابندیاں اتنی ہیں، نکاح میں جانا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے دل پر پتھر رکھ کر کے میں یہاں آیا، اور مجھے جتنا شک تھا وہ سب آنکھوں سے دکھ رہا ہے کہ خون جلے گا، دل ٹوٹے گا لوگوں کی ناقدری دیکھ کر کے۔ میں تو دسترخوان پہ نہیں جاؤں گا، یقیناً نہیں جاؤں گا۔ آپ میں سے جو جائیں گے وہ دیکھیں گے جو 50 یہاں تھے، آپ کو 700 وہاں نظر آئیں گے۔ یہ سب سے بڑی ناقدری ہے، یاد رکھنا۔ اس طرح سے دین کے کام، شریعت کے کام نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود آ گئے ہیں تو مبارکباد دینا ہمارا کام ہے۔ جی اللہ کرے کہ دونوں تربیت یافتہ ہو، تاکہ اللہ آج کی خوشیاں ان کی باقی رکھیں۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی مولانا، تو اب شادی کے بعد جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو اکثر یہی تجربہ ہوا ہے کہ نوشا تو اندر لڈو پھوٹتے ہیں، نوشا کے مسکراتا ہے، دوستوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتا ہے، اور اپنے کار پہ لکھ کے لاتا ہے دلہنیاں ہم لے جائیں گے۔ تو وہ وقت جیسے قریب آتا ہے، اس کی خوشیاں بڑھتی جاتی ہے، اور ادھر بیٹی کے ماں کا حشر یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہوتی ہے کہ میری لخت جگر، میری نور نظر، میرے جگر کا ٹکڑا آج مجھ سے الگ ہو رہا ہے۔ اللہ والوں نے لکھا ہے ایک جنازہ وہ ہوتا ہے جو 4 کے کندھوں پہ چڑھ کے جاتا ہے، اور ایک جنازہ وہ ہوتا ہے، ایک زندہ لاش گھر سے نکلتی ہے جب شادی کے بعد اس کو رخصت کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے کلیجے سے پوچھو، جوان بھائی بھی بہن کے رخصت ہونے کے بعد چھت پہ جا کے روتا ہے، اللہ بہنیاں تھی اب چلے گئی ہے۔ تو ایسی ہی رخصت کے وقت سب رو رہے ہیں اور نوشا مسکرا رہے ہیں۔ تو دلہن کا جو سب سے چھوٹا بھائی تھا دوڑا دوڑا آیا، ابا کے گلے لگا اور پوچھنے لگا، ابا کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہو کیا رہا ہے؟ کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہا ابا ادھر تو سب رو رہے ہیں، ادھر تو سب رو رہے ہیں، اور ادھر نوشا ہنستے مسکراتے دوستوں کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا یہ فرق کیوں ہے؟ تو دلہن کے باپ نے کہا بیٹا تو چھوٹا ہے، ابھی تجھے ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، بیٹا اتنا یاد رکھو ہمارے رونے کا آج کا ہی دن ہے، بعد میں زندگی بھر تو نوشاہی کو رونا ہے، بعد میں زندگی بھر نوشاہی کو رونا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف منسوب ہے یہ جملے، تحقیق نہیں ہے۔ شادی کیا ہے حضرت علی سے پوچھا گیا تھا، کہا شرور سحر، 1 مہینے کی خوشی، 1 مہینے کی خوشی، وہ قصور ظہر، اس کے بعد کمر کا جھک جانا، وہ غموم دہر، اور پھر سارے زندگی کا ٹینشن، چپل ہونا، نیا جوڑا ہونا، پکنک پہ جانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کہا، آج کا ایک دن تو رو لینے دو ہمیں، بعد میں ساری زندگی شوہر ہی کو رونا ہے۔ اگر تربیت یافتہ لڑکی نکاح میں نہ آئی تو شوہر کے لیے وہ دن جہنم کا بن جاتا ہے، گھر جیتے جی جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ بھی ہو اور تربیت یافتہ بھی ہو۔ مبارکبادی کے ساتھ ساتھ دعا کیجئے کہ آج ڈاکٹر جنید کے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہیں، کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں نا؟ اب ہمارے کہنے کا وقت ہے، اب چپ چاپ سنو۔ ایک لطیفہ سنا کے بات ختم کر دیتے ہیں، چونکہ سننے کا موڈ نہیں ہے نا لوگوں کا، تو سنانا بھی تھوپنا اچھی چیز نہیں ہے، اسے بیان ختم کرتے ہیں، لطیفہ سنا دیتے ہیں، اس لطیفے میں مبارکباد بھی ہو جائے گی اور بات بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک جنگل میں شادی ہو رہی تھی، کہاں؟ جنگل میں۔
جنگل کے ریچ فیملی کی شادی تھی، وی آئی پی نہیں، وی آئی پی۔ اب وی آئی پی نکاح جو ہوتے ہیں اس کی شان و شوکت الگ ہوتی ہے۔ مجھے یہاں بھی تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ عصر کا نکاح مغرب میں کیوں کیا گیا؟ جی ہم کو عصر میں بلایا گیا اور نکاح مغرب میں ہو رہا ہے اور ہوتے ہوتے عشاء ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کے دل میں ایک نیت کی خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب اتنا مہنگا فنکشن ہال ہم نے کیا ہے تو اس کا ڈیکوریشن دن میں سمجھ میں نہیں آئے گا، رات جیسی ہوگی ویسے ڈیکوریشن کا مزہ آئے گا۔ اگر اس نیت سے تاخیر ہوئی ہے تو نیت کو صحیح کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال اب نکاح وہاں ہو رہا تو شیر کے خاندان کا نکاح، گیٹ پر ایک شیر کو تعین کیا گیا، تم گیٹ کیپر ہو، یاد رکھنا ریچ فیملی کی شادی ہے، کوئی بھی چوہا لومڑی پرندہ اندر آنے نہ پائے۔ اندر کون آئے گا؟ صرف وی آئی پی ممبرس آئیں گے۔ اللہ بہت ہدایت دے ہم انسانوں کو، ہم نے بھی یہی شروع کیا ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے شادی کی دعوت آئی، علماء بھی سنیں، نہیں جانا شادیوں میں زیادہ، کوئی ضرورت نہیں ہے، پڑھیں پڑھائیں، خود اپنا قبول کریں کرائیں، جہاں شریعت کا قتل ہوتا ہو وہاں جائیں گے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ کہا کہ میں گیا، شیخ سعدی شیرازی تو بہت عام سے فقیرانہ لباس میں رہتے تھے، میں گیا تو گیٹ کیپر نے مجھے روکا، کہا چلو واپس، کون ہو؟ فقیروں کو دعوت نہیں ہے یہاں وی آئی پی لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ شیخ سعدی نے سلام کیا، ٹھیک ہے جزاک اللہ، واپس چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد کپڑے چینج کیے، شیروان پہنی، بڑی سی ٹوپی لگائی، ڈنڈا نکالا اور 4 لوگوں کو کہا آگے آگے چلنا، ہٹو حضرت آ رہے ہیں، ہٹو حضرت آ رہے ہیں، ہٹو حضرت آ رہے ہیں۔ اب پھر شیخ سعدی واپس آئے اور شان کے ساتھ آئے تو گیٹ کیپر جھک کے سلام کر رہا ہے، جی حضرت آئیے تشریف لائیے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گیا دسترخوان پہ بیٹھا، لوگ کہہ رہے ہیں شیخ سعدی آئے ہیں، جب میں غفیر لگ گیا دستر پہ کھانا آیا، میں نے پہلا لقمہ اٹھا کے شیروان کے جیب میں ڈال دیا، دوسرا لقمہ اٹھایا شیروان کو مل دیا۔ لوگ تعجب کرنے لگے حضرت کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا لوگوں شیروان کی دعوت شیروان کو کھلا رہا ہو، تم نے انسانیت کو کہاں بلایا؟ تم نے انسانیت کی قدر کہاں کی؟ 10 منٹ میں پہلے آیا ذلیل کر کے بھگایا گیا، اب شیروان ڈال کے آیا تو جھک کے سلامی دی جا رہی ہے۔ یہ انسانوں کی قدر نہیں ہے، یہ شیروانی کی قدر ہے، اس لیے شیروان کا کھانا شیروان کو کھلا رہا ہوں۔ آپ بھی دیکھیں اس مجمع میں کتنے غریب یتیم کو بلا کر لایا گیا ہو کہ تمہاری دعا سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب وہاں جو شیر کی شادی، شیر گیٹ کیپر، تھوڑی دیر کے بعد چوہے کو بھوک لگی تو وہ اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے تو دروازے پر روک دیا گیا، نہیں آپ کو انٹری نہیں، یہ چوہا ہے نا، چوہا حقیر فقیر لیکن نہیں۔ تو وہ چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہا مجھے جانے دو۔ تو شیر کہتا بے وقوف نالائق، سمجھتا بھی ہے تجھے شادی کس کی ہے؟ یہاں چوہوں کو انٹری نہیں ہے، یہاں شیر کی انٹری ہے۔ تو وہ چوہا کہتا ہے جناب مجھے جانے دو۔ کیسے جانے دے؟ اس لیے جانے دو کہ میں بھی شیر تھا۔ چوہے نے کیا کہا؟ میں بھی، جانے دو مجھے، میں بھی شیر تھا۔ تو شیر نے کہا کم عقل کب تھا تو شیر؟ تو کہنے لگا جناب شادی سے پہلے۔ کب تھا؟ شادی سے پہلے میں بھی شیر تھا۔ اب یہ شادی کی بدولت میں بھیگی بلی بنا ہوں تو کیا مجھے تم اندر جانے نہیں دیں گے؟ اکثر تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے نتیجہ یہی آتا ہے۔ اس لیے ہم نوشا کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آج جو عطر کی خوشبو ان کے جسم سے آ رہی ہے اللہ اس کو تاحال باقی رکھے، ایسا نہ ہو کہ 3 دن کے بعد وہ عطر کی خوشبو جھنڈو بام میں بدل جائے۔ اللہ اس نکاح کی مجلس میں خوب برکت عطا فرمائے، رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والد کون ہے؟ آپ ہیں۔ اور وکیل کون ہے؟ نکاح کا وکیل آپ ہیں۔ کیا رشتہ ہے آپ کا لڑکی سے؟ آپ ان کے خالو ہیں۔ شریعت کا مسئلہ ہے کہ وکیل ہمیشہ باپ بنے۔ خاندان میں جو سب سے قریبی رشتہ دار لڑکی کا ہوگا اس کو وکیل بنایا جائے، اور رشتہ دار سب سے قریبی کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے۔ اگر والد نہ ہو تو اس شکل میں کوئی دوسرا محرم مرد کی شرط ہے
کوئی دوسرا. عموماً شادیوں میں وکالت کے لیے کسی تیسرے آدمی کو پکڑ کے لاتے ہیں اور اجازت لینے کے لیے وہی جاتا ہے, یہیں سے بے پردگی شروع ہو جاتی ہے. شریعت کے اعتبار سے ہمیشہ ان باتوں کو دھیان میں رکھیں. جو فضول خرچ ہے وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے, شرعی باتیں جو ہیں اس کو دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے. اللہ مبارک کریں. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین رحم کا, کرم کا, عافیت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ بے شک ہم گنہگار, خطا کار, سیاہ کار لوگ ہیں. اللہ ہم جیسے بھی ہیں تیرے ہیں, تیرا نام لیتے ہیں, تجھے ہی رب کہہ کے پکارتے ہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے. اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. الہ العالمین آج یہاں سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک سنت کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے. اللہ جی اس سنت کو قبول فرما لیجئے, اس میں برکتوں کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ استقامت کے فیصلے فرما دیجئے, استقلال کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ طرفین میں محبت معدت نصیب فرما دیجئے. اللہ زوجین میں محبت و معدت کے فیصلے فرما دیجئے. اللہ اس نئے جوڑے کے ذریعے وجود میں آنے والی نئی نسل کو اللہ آپ اپنا صحیح معنوں میں بندہ بندی بنا لیجئے. اللہ دائی شیدائی مجاہد اسلام بنا دیجئے. جتنے تیرے بندے اللہ اس محفل میں دعاؤں سے نوازنے کے لیے آئے ہیں, اللہ سب کی شرکت قبول فرما لیجئے. اور جو لوگ سفر کر کے آئے ہیں اللہ ان کے واپسی کے سفر کو بعافیت پائے تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما لیجئے. جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.